بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسارن کا سلام قبول کیجیے گا۔ اسارن یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بدھ کا دن ہے، 17 ذی الحج ہے، 3 جون ہے اور 21 جیٹھ ہے۔ کہتے ہیں بدھ کم سدھ، تو اللہ کرے تو سارے کام مضبوط سدھ ہو جائیں۔ اور سدھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سیدھے سادے ٹھیک طریقے سے آپ کے ہو جائیں۔ جہاں رہیں پاکستان سے باہر جہاں رہیں، میری دعاؤں میں رہے۔ دائرہ غیر میں رہنے والے میرے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے اسپیشل میرا آئی لو یو۔ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں بڑی دلچسپ ہے۔ ایک تو اب میں چاہ رہا تھا میں شروع میں ادھر آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب گلگت بلتستان گئے ہیں، وہاں انہوں نے خطاب فرمایا۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہر ڈرامہ ایک دفعہ آپ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈرامے میں پکڑے جاتے ہیں آپ۔ تو ایک بڑا دلچسپ ڈرامہ ہوا وہاں پہ، انہوں نے بڑے خطاب فرمایا۔ ان کا جی بھائی ووٹ دو نہ دو میں آپ کی خدمت کروں گا، تو خدمت کروں گا۔ تو لاہور میں جتنی خدمت کر لی ہے، پنجاب میں کر لی ہے، یا جتنی آپ نے پورے پاکستان کی کر لی ہے، پورا پاکستان آپ سے واقف ہے۔ وہ دلچسپ چیز جو ہوئی، جو ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا، کیسے ایکسپوز ہوا، وہ میں آپ سے کروں گا۔ دوسری، سہیل آفریدی نے ایک بڑے سنجیدگی سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ عموماً سہیل آفریدی اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا، اور سہیل آفریدی آج جس لہجے میں اس نے اڈیالہ میں جس طرح گفتگو کی اور جو کچھ کہا ہے، وہ بڑا الارمنگ ہے، میں تو سمجھتا ہوں۔ اور اس نے اپنے خلاف ادھر ادھر اس کے حوالے سے بہت کچھ باتیں کی۔ جنید اکبر صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن سہیل آفریدی نے ایک دعویٰ کیا، میں اس دعوے کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ پی ٹی آئی نے جمعے کو ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا پورے پاکستان میں، لیکن بڑا ڈیفرنٹ سا احتجاج کا اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی پرابلمز کو، سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہ اس طرح کے احتجاج کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا احتجاج ہے جو ہونے جا رہا ہے۔ یہ میرا آج کے 3 بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں جو میں آپ سے کروں گا۔ خلیج کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے کل جو نیتن یاہو کو گالیاں دی ہیں، اور وہ کہا پاگل ہیں تو بالکل ہی، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا، تجھے تو میں نے جیل سے بچایا ہوا ہے، تو میں نے بھی لے کے ڈوبن ٹرے ہیں۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ یا ہو سکتا ہے یہ ایران کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرمپ صاحب کی جانب سے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ واقعی ٹرمپ جو ہے وہ بیچارہ اب اس نہج پہ پہنچ گیا ہو کہ یار رہتے میں نے بھی لے ڈوبے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے نیتن یاہو کو اس طرح ٹریٹ کیا۔ تیسری امپورٹنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے بات کہ شاید نیتن یاہو کا ٹائم پورا ہو گیا، اور نیتن یاہو کو جس طرح ڈیل کیا ہے ٹرمپ نے، اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ شاید امریکہ کے کھاتوں میں نیتن یاہو کا وقت پورا ہو گیا تو کاکا نکل۔ اب یہ نکلنا کیا ہے؟ نکلنا کسی حادثے میں بھی مر سکتا ہے، کسی سٹرائک میں بھی مر سکتا ہے، عوام کے ہاتھوں بھی مر سکتا ہے، اس کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں، وہ کیسز چل رہے ہیں، سماعت ہو رہی ہے، اس میں وہ گرفتار ہو سکتا ہے، نئی رجیم چینج اسرائیل میں آ سکتی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ طے ہے کہ امریکنز اب نیتن یاہو کو پسند نہیں کرتے اور ٹرمپ کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اب ٹرمپ کو ایک قربانی کا بکرا چاہیے جس سے اس کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے وہ بحال ہو، اور وہ یہ کہ وہ نیتن یاہو کو کسی طرح جتیاں شتیاں مار کے باہر کاٹ دیتے، پھر گل بندی ہے۔ جو اس نے کل ٹرمپ نے ٹرائی کی ہے، امریکی ویب سائٹ دعویٰ کر رہے ہیں، پھر وہ پورے دنیا میں یہ بات ہو گئی ہے کہ جی ٹرمپ نے اس کو نیتن یاہو کو کہا کہ تو پاگل ہے، کمل ہے، دماغ خراب ہے تیرا۔ تو ان ساری چیزوں سے جو نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یا تو ایران کو مطمئن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا ٹرمپ کے کتابوں میں نیتن یاہو فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ ٹرمپ اتنا اسٹریٹ ہو گیا، جب کسی سے بولتا تھا تو مطلب بندہ ہے آپ نہیں ہے گاہک نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ گاہک اس باری نہیں ہے گا۔ تیسرا یہ کہ ٹرمپ اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے نیتن یاہو کی قربانی دے سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ نیتن یاہو کا فیوچر کیا ہوگا بھائی جان، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے کہا مارا جائے گا، کتے کی موت مارا جائے گا، نہیں مارا جائے گا تو عدالتوں میں مارا جائے گا۔ خلیج کی صورتحال یہ ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ گزشتہ شب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی اور بشر بی بی کی ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ ملاقات جو ہے میرا 1.5-2 گھنٹے جاری رہی، اور اس میں وہ دونوں نے اکٹھے وقت گزارا۔ عمران خان اور بشر بی بی ایک دوسرے کی صحت کے متعلق پوچھتے رہے، ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے رہے۔ بڑا رومانٹک سا سچویشن ہے، اور اس ان اے سینس کہ دونوں لوگ ایک ایسے سسٹم کے سے جنگ لڑ رہے ہیں جس میں انہیں پتہ ہے کہ سسٹم میں ان کے لیے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن دونوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں۔
इस्तकामत से खड़े हुए हैं। इमरान खान को तंग करने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए, बुशा बीबी के साथ जो कुछ भी होता है वो भी आपको पता है। पिछले दिनों सुना है उनके पैर पे किसी कीड़े ने काट लिया तो उनका पैर स्वेल हो गया, आँख उनकी ख़राब है। इन सारे हालात में जब वो दोनों मिलते होंगे तो किस हौसले, हिम्मत और अज़म के साथ मिलते होंगे, ये ज़रा आप एक लम्हे को सोचिएगा कि जब उनका दोनों का आमना सामना होता होगा, बुशा बीबी अपने शौहर को देखती होगी और कहती होगी कि ये वो शख्स है जिसने अकेले ने इस सारे सिस्टम को हिला के रख दिया, और इमरान खान बुशा बीबी को देख के कहता होगा कि यार ये वो खातून है जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी हुई है। दुश्मन कहते रहे कि मुश्किल वक्त भी बुशा बीबी की वजह से ही आए, वो कहते रहे लोग, मुझे इससे नहीं पता, लेकिन सिचुएशन तो ऐसे ही है। एनीवे, कल जब अडयाला के बाहर गुफ्तगू हुई तो सुहेल आफरीदी साहब ने पहले तो ये कहा कि ये जो लोग मेरे खिलाफ कर रहे हैं 30 सरकार नाराज़ हैं, और वो उन्होंने मेरे खिलाफ ग्रुप बना लिया। उन्होंने कहा केड़ा ग्रुप? आप कहेंगे जी उन 30 में से 5 बंदे इकट्ठे होकर कोई इजलास करके दिखा दे, मैं उनको मान जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कि जो 25 लोगों ने ख़त लिखा है वो वखरा वखरा लिखा है, इकट्ठा लिखा है, एक ही जगह साइन हुए या नहीं, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब का कहना यह है कि जनाब अली मेरी वजारत चली जाए, वजारत के जान चली जाए, मैं इमरान खान के इश्क से बाहर नहीं आऊँगा। और फिर उसने कहा कि ये बात मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि इमरान खान बाहर आ रहा है। मैंने सुना, मैंने कहा है कि आफरीदी साहब ने कुछ हो तो नहीं गया, वो इस तरह की बातें कर रहे। फिर मैंने वो दोबारा सुना तो फिर सुहेल आफरीदी का जुमला, सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान बाहर आ रहा है। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि इमरान खान कैसे बाहर आ सकता है क्या, लेकिन कहा तो यही जा रहा है क्या सुहेल आफरीदी मुसलसल कहीं ना कहीं इंगेज है, और एक पीटीआई के बहुत सीनियर मोस्ट लीडर के मुताबिक उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी इंगेज ना भी हो और नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंगेजमेंट किसी और तरफ से हो रही है। ये इंगेजमेंट किसी को नज़र ही नहीं आ रही, ना पता कि वो इंगेजमेंट कर कौन रहा है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि जिसने इंगेजमेंट करानी है, जो पार्टी के अंदर ये वो लीडरशिप में से कोई एक है जिसने करानी है, जिस पे इमरान खान और बुशा बीबी का अंधा एतमाद है, और अब इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि इस शख्स के ज़रिए बातचीत हो सकती है। वो हो सकता है कि वो मिल भी आया हो, और हो सकता है कि वो दोबारा भी अगले चंद दिनों में मिलने जा रहा हो, और हो सकता है कि जैसे बुशा बीबी इमरान खान की मुलाकात हुई है, हो सकता है कि कुछ और फैसिलिटीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू हो जाए। वो कहते हैं इमरान खान को फौरी बाहर लाना तो मुमकिन है ही नहीं, वो तो 9 मई के केसेस के साथ जुड़ी हुई बात है। जिस दिन 9 मई वाला मामला हल हो गया, इमरान खान बाहर आ जाएगा। अब उसे इतना लंबा अरसा रखना इस सिस्टम के लिए मुमकिन भी नहीं रहा है। लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी ने जितने दबंग लहजे में, जितने एतमाद के साथ ये बात की है, उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कोई मामला हो गया सीधा, जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी साहब इतने एतमाद से कह रहे। ये बात जो थी कि जी जनरल क्यानी जाके मिले, उस पर तो कल उन्होंने अलीमा खानम ने भी क्लैरिटी से कहा कि जनरल बाजवा क्या और जनरल जो क्यानी क्या, वो इनमें इतने तप्पड़ हैं कि इमरान खान से जाके मिले, आंखों में आंखें डाल के बात करें। इमरान खान से आंखों में आंखें डाल के बात करना, डील करना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपको याद होगा जब धरना कॉल ऑफ हुआ था और जाके ये जनरल साहब से मिले थे, तो हुआ क्या था, रोला का था ऐसी जो इमरान खान के खिलाफ वो इस्टेब्लिशमेंट की लॉबी ने वो किया था, वो यही था ना कि वो ताहिरुल कादरी साहब तो जो थे वो जाके सर जनाब जनाब कह रहे थे, और इमरान खान डायरेक्ट कह रहा था राइल देखे बात ऐसे, राइल देखे बात ऐसे। तो वो इमरान खान है भाई, वो इस सदी का अब उन टॉप 5 शख्सियात में से है जो जिसके गिर्द ये सदी घूम रही है। तो पूरी दुनिया में जो जिस पर डिस्कस होती है, पूरी दुनिया में जिसके ऊपर बात होती है, पूरी दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती है। अब दुनिया के किसी कोने में जो मेरे ये दायरे गैर में रहने मेरे वाले मेरे बहन भाई हैं, आप मुझे इस बात का कमेंट में बताइएगा कि जब आप कहीं जाके अपना तारुफ पाकिस्तान के तौर पे कराते हैं और फिर इमरान खान के तौर पे कराते हैं, तो आपको क्या रद्द अमल मिलता है पूरी दुनिया के अंदर। मैं ये कोई पल्ले से नहीं घड़ रहा, एक वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं सुहेल अली खान साहब, प्रिंसिपल ऑफिसर थे, ग्रेड 21-22 में रिटायर्ड हुए। वो कहते हैं मैं गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ हमने खाने का को ऑर्डर दिया। तो खाने का ऑर्डर देने के बाद
ہمیں ہوا کہ یہ ڈشیں یار کچھ چینج کر لیں. کہتے ہیں ہم نے وہ کوک سے کہا تو اس نے کہا جی اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اب کلوز ہو گیا ہے, مینیو آرڈر کلوز ہو گیا ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہتا ہے میں نے کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلیں پھر اگر یہ کہنے, تو اس نے پھر مجھے کہا کہ ویئر فرام یو. تو میں نے کہا کہ آئی ایم فرام پاکستان. تو اس نے ایک دم کہتا کام کر رہا تھا, اس نے وہ رکھ کے کہا کہ اچھا یو آر فرام عمران خان's کنٹری. انہوں نے کہا جی یس عمران خان فین ایز ویل. اس نے کہا میں عمران خان کے نام پہ ہوں, میں گل انگلش ایسے نہیں کہہ رہا کہ میری انگلش مک گئی ہے, میں تو زیادہ گل کہہ نہیں سکتا, 4-5 جملے تو ہر کوئی بول لینا تھا. تو اس نے کہا کہ میں عمران خان کے نام پہ آپ کے یہ ڈشیں بدل رہا ہوں, اور ان ڈشوں کا پیسے بھی نہیں دوں گا, مجھے وہ شخص اتنا پسند ہے. اس نے کہا کہ میں شروع سے فریڈم فائٹرز اور اس طرح کے کہانیاں پڑھتا آیا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں ریئل لائف میں ایک فریڈم فائٹر دیکھ رہا ہوں. یہ عمران خان کی آئیڈینٹی ہے پوری دنیا کے اندر. ایسے بندے سے کیا بات آپ کر سکتے ہیں, کس لہجے میں بات کر سکتے ہیں, یا کس انداز میں بات کر سکتے ہیں. اینی وے, سہیل آفریدی کی بات کا جتنا وزن ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سہیل آفریدی تو جس اعتماد سے کہہ رہا ہے, تو مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور جو اس طرح کی جا رہی ہے. اب آ جائیں, پی ٹی آئی نے جمعے کو ایک احتجاج کا منصوبہ بنایا, پورے پاکستان میں احتجاج کا منصوبہ بنایا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعے کو جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ نہ کوئی جھنڈا لے کے نکلیں, نہ کوئی ڈنڈا لے کے نکلیں, نہ سڑک بلاک کریں, نہ کچھ. آپ ایک کالا ریبن جس پہ لکھا ہو عمران خان کو رہا کرو وہ باندھ لیں, ادھر باندھ لیں, ادھر باندھ لیں, کہیں بھی باندھ لیں, اور وہ آپ نہ جمعے کے نماز میں, جمعے کے بعد اجتماعات میں کوئی کسی سے بات نہ کریں, سمپل عمران خان کو رہا کرو وہ لکھ کے اور آپ کو کر دیں, اور اس کی ویڈیوز بنائیں اور وہ دوستوں کو دنیا بھر میں بھیجیں. اب یہ آئیڈیا جو آیا ہے, اس آئیڈیا میں کوئی کہہ لو جی ایک قادہ احتجاج کر لینے, جی اس طرح کوئی احتجاج ہوتا ہے. اب ذرا آپ ایک بات سمجھیں, پنجاب کے اندر 9 مئی کے نام پر جتنا ظلم ہوا ہے, جس انداز میں لوگوں کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے, جس انداز میں لوگوں کے ساتھ, چونکہ میں ایک صحافی ہوں, لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, میرے پاس 10,000 لوگ اس دوران آئے, جی ہمارا بچہ اٹھا لیا ہے, ہمارے بچے کا فورینسک میں نام آ گیا. ایک بچہ نے مجھے خود بتایا کہ جی میں تو ڈلیوری بوائے ہوں, میں وہاں پہ وہ دینے جا رہا تھا, تو میرا موبائل جو ہے وہ جو فائنینسنگ اس میں آ گیا, تو مجھے پکڑ لیا, اور میں پتہ نہیں 2 ماہ 3 ماہ جس طرح میرے ساتھ رہا. اور بہت سارے اس طرح کے 10,000 واقعات ہیں. پنجاب پولیس نے 9 مئی کی آڑ میں مریم نواز نے تو پی ٹی آئی والوں کا رگڑا لگا دیا, اس کو تو موقع مل گیا. لیکن آج پی ٹی آئی جس شخص کی بہت بلائیں لے رہے ہیں, گلے میں ہار ڈال رہے ہیں, محسن نقوی جو ہے ان سے ملاقاتیں ہو رہی, تو اس ٹائم تو وزیر اعلیٰ محسن نقوی تھا, مریم صاحبہ نے تو بعد میں آ کے ڈیوٹی اپنی شروع کی تھی. اور محسن نقوی صاحب نے جس انداز میں کرش کیا تھا پی ٹی آئی کو پنجاب کے اندر, جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کے, ایس او پی ان کا تھا ہم گھر میں گھسنے کے سب سے پہلے ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو آدھا ہدایت تھی کہ آپ نے CCTV کیمرے توڑ دیں, اس کے بعد جو آپ کو قیمتی چیزیں نظر آئیں وہ توڑ دی ہیں, اس کے بعد آپ نے اگلا کام کرنا ہے. اب یہ دیکھیں قیمتی چیزیں توڑنے کا اور اس کا کیا مقصد ہے, دہشت پھیلانا. اگر ایک محلے میں ایک گھر میں پولیس گھسی, وہ بندوں کو پکڑ کے لے گئی, لوگوں نے اسے کہنا ہے کیوں ہے یہ بندے پھڑ کے لے گئے, ختم ہو گئے. لیکن جب وہ محلے والے یہ دیکھیں گے دروازہ بھی ٹوٹ گیا, شیشے بھی توڑ دیے, لائٹیں بھی توڑ دی, تو یہ کئی دن ڈسکشن اس علاقے میں ہوتی ہے کہ یار اس گھر میں دیکھے کیا ہوا ہے, یار انہوں نے شیشے بھی توڑتے, یار انہوں نے CCTV کیمرے بھی توڑ دیے, یار وہ اندر گھسے انہوں نے وہ جو ڈائننگ ٹیبل تھی شیشے کی وہ بھی توڑ دی. دہشت پھیلتی ہے کہ یار یہ ہمارے گھر میں کہیں ایسا نہ ہو. اور وہ انہوں نے اتنی کامیابی سے یہ دہشت پھیلائی, اتنی کامیابی سے دہشت پھیلائی کہ پنجاب میں آج تک میں اس میں کوئی شک, میں تو آر ہی نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اس خوف سے باہر ہی نہیں آ سکی جو ان کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ ہو گیا. آج تک اسی کے اوپر پھنسے میں. پھر اس کے بعد مریم صاحبہ جب آئیں تو مریم صاحبہ نے انہوں مردے کا کفن لاندہ سی تے وہ انہوں نے تو ادھر بھی اگے کام شروع کرتا انہوں نے. اور وہ آج دیکھ لیں نا, وہ کیا نام ہے جو
CCPO تھے اور جو IG تھے ان کے ذرا چیک کریں آپ ان کے ٹور شور ان کا سارا کچھ، کیونکہ انہوں نے ذرا اس نے تو ایک بات کی، میں نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دی ہے، جس طرح لوگوں کے گھروں میں بچوں کو اٹھایا گیا. اینی وے بات کہیں کہ یہ خوف ابھی تک قائم ہے پنجاب میں. پنجاب لاہور کی قیادت جو ہے وہ عملاً ختم ہو چکی ہے. وہ صرف ایک کبھی کبھار ویڈیو پہ کوئی ایک اپنا بنا کے کوئی اس طرح کر کے بس اتنے ہی اسی جوگے. لاہور کی قیادت اگر آپ میں ایمانداری سے پوچھیں تو PTI کی لاہور کی قیادت کوئی ہے ہی نہیں. 1000 نوٹیفکیشن PTI کے آئے ابھی تک اور ان پہ سے کسی ایک پہ عمل نہیں ہوا، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ بھئی ان کے کاروبار ہیں، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا، اور جس بے دردی سے لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے، جس بے دردی سے کارخانے تباہ کیے گئے، جیسے ان فصلیں تباہ کی گئی، اس کے بعد ہر بندہ ہی اس بات سے ڈر گیا کہ ہاں اگر عدالتیں کام کر رہی تھیں نا ہوتا کہ جی میں عدالت چلے جاؤں گا. وہ تو عدالت آپ بیچاری ضمانت کسی اور کو کراتی پھرتی ہے تو ہم کسی کے لیے کیا کر سکتے. اینی وے دیکھتے ہیں کہ یہ جمعے کو PTI کا یہ والا جو اقدام ہے کتنا وہ ہوگا. جاتے جاتے ایک اور سن لیں. ایک مجھے کسی دوست نے ویڈیو شیئر کی ہے. یہ ویڈیو میں ایک خاتون سب انسپیکٹر ہے اور یہ تھانہ نیپیر ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ لڑکا بھی وہیں کھڑا ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ لڑکا ہے، اس نے 20 لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا ہے. میں اس سے تفتیش کرنے آتی ہوں، مجھے تفتیش نہیں کرنے دی جاتی. میں آتی ہوں، مجھے بیٹھنے کی جگہ کہیں نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں جو DSP ہے اور SHO ہے تھانہ نیپیر کراچی کا، وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے برگر آتے ہیں، اس کے لیے پیزے آتے ہیں، اور کیا نام ہے جو پولیس اہلکار ہیں وہ اسے نشہ تک پہنچاتے ہیں. اور جناب علی اس کو پوری پروٹیکشن دی جا رہی ہے. وہ کہتی ہے میں پتہ نہیں 1 ہفتے 2 ہفتے سے تفتیش کے لیے آ رہی ہوں اور میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے تفتیش ہی نہیں کرنے دی جا رہی. کراچی کے حوالے سے پہلے ہی تھانے کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھٹو کو ضیاء الحق نہیں مار سکا. بھٹو کو آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت نے بری طرح تباہ کیا ہے. میرا خیال ہے. اپنا خیال رکھیے گا. شام کو بات ہوگی.